نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت عظیمہ عطا فرمائی کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب فرمائیں، اور اس مبارک مہینے کو پا کر اس میں نماز، روزہ اور تلاوت و سماعت قرآن جیسی عبادتوں کی ادائیگی کی قوت و توانائی اور توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ، اس کا ہر دن بے شمار برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کی ہر تاریخ کو، اس کے ہر دن کو تاریخ اسلام سے کسی نہ کسی شخصیت اور کسی نہ کسی واقعے کے اعتبار سے کوئی دیرینہ نسبت بھی حاصل ہے، اور اسی حوالے سے پھر اس ماہ مبارکہ میں ان عنوانات پر گفتگو کا انعقاد و اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج جس خاص عنوان کے حوالے سے آج ہم گفتگو عرض کریں گے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، جو کہ 20 رمضان مبارک کو ظہور پذیر ہوا۔ تاریخ انسانی کا، تاریخ اسلامی نہیں بلکہ تاریخ انسانی کا یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جس کی مثال فاتحانہ شان کے ساتھ کسی فاتح کا کسی مفتوح قوم پر داخل ہونے کے بعد عدل و انصاف، عفو و درگزر، شفقت و معافی اور رحم و مہربانی کا مظاہرہ جو اس واقعے میں نظر آتا ہے، تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ کہیں نظر آتا ہے اور نہ نظر آ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے بطور تمہید تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح عطا فرمائی آپ کو، ایک روشن فتح۔ آیت مبارکہ کے کلمات اور اس کا ترجمہ سن کر ہر شخص کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ آیت مبارکہ فتح مکہ کے لیے یا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی ہوگی، لیکن آپ سب کے علم میں رہے کہ یہ پوری کی پوری سورہ فتح شریف نہ تو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، اور نہ اس میں جس فتح کا اعلان کیا گیا ہے وہ اس وقت فتح مکہ کا واقعہ تھا، بلکہ یہ آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کی تکمیل کے بعد بغیر عمرہ کیے مدینہ طیبہ کی طرف واپس لوٹتے ہوئے
مقام عصفان پر جو کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہوئے ایک منزل کے فاصلے پر ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کی پوری سورہ فتح ایک ساتھ نازل فرمائی تھی۔ اور اس کے نزول کے جو مقاصد تھے اس میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام بڑے دکھی اور غمگین تھے، ان کے دلوں اور ذہنوں پر بڑا بوجھ تھا، کیونکہ صلح کا جو معاہدہ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بغیر عمرہ کیے مدینہ طیبہ کی جانب واپس لوٹ رہے تھے، اس صلح کے مندرجات میں بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی یوں لگتا تھا کہ جیسے بہت ڈر کر، بہت دب کر، بہت رعایت کے ساتھ اور بہت ہی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا گیا۔ لیکن کیونکہ ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کا رسول ہونے کے حوالے سے ہی ہمارا حضور علیہ السلام کے لیے یہ ایمان ہے کہ کچھ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کہتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ عقیدہ اور نظریہ ہمیں قرآن ہی نے عطا کیا ہے کہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، ہمارا یہ محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ یہ تو وہی بولتا ہے جو اس کا رب اس پر وحی فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ہم پر واضح کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اس کے اذن و منشا اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ کلام نہیں فرماتے تو پھر کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ کی منشا کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب یہ کام اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے مطابق تھا تو پھر یقیناً اس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے، ان کے قلوب کی تسکین کے لیے سورہ فتح شریف کا نزول فرمایا اور انہیں اطمینان دلایا کہ یہ صلح جو وہ کر کے لوٹ رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک عظیم فتح اور ایک عظیم کامیابی کا پیش خیمہ ہے اور اس کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے مشکل ترین 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں بسر فرمائے، اور ان 13 سالوں میں بھی 3 وہ سال جو شیب ابی طالب میں بسر ہوئے کہ جس میں سارے قریش نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور جماعت صحابہ و اہل بیت کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی ان سے سلام و کلام نہ کرے، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے، ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ بہت مشکل حالات تھے، بہت مشکل صورتحال تھی۔ کفار قریش کی جانب سے جماعت صحابہ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں، انہیں اسلام اور ایمان سے روکنے کے لیے صبح و شام نئی نئی سازشیں اور نئے نئے منصوبے بنائے جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کی تکالیف، کبھی عبادت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام پر غلاظت کا ڈال دیا جانا، کبھی آپ کے قتل کے منصوبے بنانا، کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ملک بدر، شہر بدر کر دینے کے لیے سازشیں تیار کرنا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہجرت عطا فرمایا۔ 13 مشکل ترین سال اپنی حیات ظاہری کے بسر فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ کی جانب۔ اور یہ بات ہم پہلے کبھی عرض بھی کر چکے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے لیے ہجرت فرمانا بھی یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ اپنا وطن چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب سرکار علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب سفر ہجرت فرما رہے تھے، سرکار بار بار شہر مکہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتے تھے
اور پھر نم آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا فرماتے تھے کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ شہر مکہ جو مجھے روئے زمین پر تمام شہروں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے، اے اللہ اگر میری قوم مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتی اور تیری جانب سے مجھے حکم ہجرت نہ ملا ہوتا تو میں کبھی شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن اب جب کہ میں تیرے حکم سے، تیری مرضی سے، تیری منشا سے اس شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو اے اللہ کیونکہ یہ شہر مجھے روئے زمین پر تمام شہروں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے اور میں تیرے حکم سے اسے چھوڑ رہا ہوں، تو تو مجھے اس شہر میں پہنچا جو روئے زمین پر تجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کی سکونت عطا فرمائی اور سرکار علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ آ جانے کے بعد بھی کفار مکہ اسلام اور حضور علیہ السلام کو ختم کرنے کے عزم سے باز نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے کوئی کوشش اور کوئی کاوش باقی نہ رکھی اسلام کو اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو ختم کرنے اور مٹانے کی، یہاں تک کہ تسلسل کے ساتھ جنگیں میں مسلط ہوئیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، پھر اسی طرح غزوہ خندق ہوئی اور اس کے بعد غزوہ موتا ہوا۔ ان چند سالوں کے عرصے میں یعنی 8 سال کا وقفہ ہے ہجرت اور فتح مکہ کا، اس میں 8 جنگیں صحابہ کرام نے اسلام کے دفاع کی خاطر، کفار و مشرکین سے اسلام اور حضور علیہ السلام کی محافظت کی خاطر 4 بڑی جنگیں اور 4 چھوٹی جنگیں، 8 جنگیں مسلمانوں نے لڑی اور اسلام کا اور حضور علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کر لیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ گویا آپ بے فکر ہو کر میدان جہاد میں بھی تشریف لائیں اور تبلیغ و اشاعت دین کے لیے بھی جد و جہد فرماتے رہیں، دنیا کا کوئی شخص بھی آپ کے قتل پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر اطمینان دلا دیا تھا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ ضرور اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ گویا اللہ نے صحابہ کرام کو بھی اطمینان دلا دیا تھا کہ تم جہاد بھی کرو، تبلیغ و اشاعت دین بھی کرو اور مطمئن رہو کہ غلبہ دین اسلام کو ہو کر رہے گا، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی حکمت عملی سے مدینہ طیبہ میں گرد و پیش کے قبائل سے مختلف معاہدات کر کے اپنے لیے راہ ہموار کی اور کسی نہ کسی طرح مدینہ طیبہ میں ترویج و اشاعت دین کے کام کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ 6 سال ہجرت کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں آپ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ سرکار عمرہ ادا فرما رہے، کیونکہ انبیاء کا خواب وحی ہوتی ہے، حکم الہی ہوتا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ذبح کا معاملہ فرمایا تھا تو وہ ایک خواب ہی تھا جو آپ نے دیکھا تھا، لیکن کیونکہ انبیاء کا خواب وحی ہوتی ہے اور وہ بھی حکم پروردگار ہوتا ہے، تو جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا تھا اسے حکم الہی جان کر اس کی تعمیل فرمائی تھی۔ لہذا سرکار علیہ السلام نے بھی جب یہ دیکھا خواب میں کہ ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں تو اسے حکم الہی جان کر سرکار نے صحابہ کرام کو اپنا یہ خواب سنایا، صحابہ کرام بہت خوش ہوئے۔ لہذا حضور علیہ السلام 6 سال ہجرت کے 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی ادائیگی کی نیت سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق مسافر ہتھیار لے کر سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی یہ جس طرح آج کل ہائی وے بنے ہوئے ہیں اور اس پر سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، جنگلات بھی ہوتے تھے، صحرا بھی ہوتے تھے، ویرانہ بھی ہوتا تھا، آبادیاں بھی ہوتی تھی، غیر آبادی علاقے بھی ہوتے تھے، تو ہتھیار لے کر چلنا ایک معمول تھا۔ تو صحابہ کرام کے پاس بھی باوجود حالت احرام میں ہونے کے ہتھیار بھی تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، کفار قریش کو اس کی اطلاع مل گئی
اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ حضور علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ سارے ہتھیار بھی تھے ان کے ساتھ۔ تو قریش کے ایک بڑے افراد کے گروہ نے صحابہ کرام رضوان کو شہر مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کو پڑاؤ ڈالنا پڑا۔ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ان کو بہت یقین دلایا، قریش کے وفد کو، کہ بھئی ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن کیونکہ وہ خائف تھے، انہیں خوف تھا، تعداد بھی اچھی خاصی تھی، 1400 صحابہ کرام تھے، وہ تو بھگت چکے تھے 313 کو کہ ہم 1000 سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ہماری ایسی تیسی پھیر دی تھی، تو ظاہر ہے ان کے دلوں پر قدرتی طور پر خوف بھی تھا، ہیبت بھی تھی اسلام کی اور صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی اور قوت ایمانی کی، تو وہ کسی بھی طرح تیار نہ تھے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان غنی کو قریش کے پاس بھیجا، کہا بھی عثمان ہمارے نمائندے بن کر جائیں گے، یہ وہاں جا کر آپ کو مطمئن کریں گے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں کے معزز ترین، مالدار ترین اور کامیاب ترین تاجر تھے۔ قریش میں آپ کی بڑی عزت تھی، بڑا آپ کا سوشل اسٹیٹس تھا، سرکار نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو کفار قریش نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں اور حرم میں آ چکے ہیں، تو پھر اس سے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ میٹنگ کریں آپ عمرہ ادا فرما لیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر گویا ایک اسلامی نظریہ اور ایک ایمانی عقیدہ دنیا کے سامنے قائم کیا، اور دنیا کو بتایا کہ اسلام ہو، ارکان اسلام ہو، مقامات مقدسہ ہوں، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ شریف ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز اور ہر کام کی حرمت و عزت وابستہ ہے حضور علیہ السلام کی عزت و تعظیم کے ساتھ۔ لہٰذا جب قریش نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ آپ حالت احرام میں ہیں اور حرم میں موجود ہیں تو آپ عمرہ ادا فرما لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر عمرے کی ادائیگی سے انکار کر دیا کہ تم حضور علیہ السلام کی تو بے ادبی اور توہین کر رہے ہو کہ تم نے سرکار علیہ السلام کو حرم میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، مجھے تم اس بات کی پیشکش کرتے ہو، اللہ کی قسم میں حضور علیہ السلام کے بغیر عمرے کا ادا کرنا تو دور کی بات ہے، کعبے کا طواف کرنا تو دور کی بات ہے، میں کعبے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ گویا آپ نے فیصلہ کر دیا کہ نہ میں عمرہ ادا کروں گا، نہ طواف کروں گا، نہ کوئی اور عبادت ادا کروں گا، حضور علیہ السلام کے بغیر، میں حضور کے ساتھ آیا ہوں، سرکار کے بغیر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا آپ نے پھر گفت و شنید کی، کیونکہ اس پیشکش اور اس کے ٹھکرانے میں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، تو بعض منافقین نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ السلام تک اور جماعت صحابہ تک یہ خبر سیاستاً اور سازشاً پہنچائی گئی، صحابہ کرام میں اشتعال بھی پیدا ہوا اور مایوسی بھی پیدا ہوئی کہ یہ کیسا واقعہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جو اللہ کی عطا سے ہمارا ایمان ہے کہ سب جانتے تھے، سرکار علیہ السلام نے اس موقع پر اسی حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام سے ایک بیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بیعت کا ذکر کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں اے حبیب علیہ السلام، وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ یہ بیعت کس چیز کی بیعت تھی؟ اگر میں آج کے عام فہم انداز میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ ناموس رسالت کے تحفظ کی بیعت تھی۔ سرکار علیہ السلام نے کس بات پر بیعت لی تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ بیعت اسلام نہیں تھی، وہ تو سارے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے۔ یہ بیعت ادائیگی عبادات نہیں تھی کہ وہ تو حالت احرام میں تھے، عبادت کی ادائیگی کے لیے آئے تھے۔ یہ بیعت اس چیز کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کی اطاعت و پیروی
اور آپ کی جان و مال کے تحفظ اور اسلام اور آپ کے دفاع کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ صحابہ کرام نے سرکار کے دست حق پر بیعت کی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹ کر آئے تو قریش کی جانب سے کچھ شرائط رکھی گئی تھیں، یوں کہہ لیجئے کہ ایک معاہدہ، اس کی کچھ شقیں تھیں۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لے کر حاضر ہوئے، سرکار علیہ السلام نے اس کا مطالعہ فرمایا، اس میں کچھ الفاظ کی رد و بدل فرمائی اور صرف ایک آدھ شق کی تبدیلی کے ساتھ سرکار نے اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ بظاہر وہ معاہدہ، اس کے جو مندرجات تھے وہ مسلمانوں کے بظاہر خلاف نظر آتے تھے۔ مثلاً اس میں ایک جو واضح اور نمایاں شق تھی وہ یہ تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ ادا نہیں کریں بلکہ واپس لوٹ جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، اور آئیں گے بھی اس حال میں کہ صرف ضروری اور پوشیدہ ہتھیار ان کے ساتھ ہوں گے، اور صرف 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے اور پھر عمرہ کر کے لوٹ جائیں گے۔ اسی طرح اس میں ایک شق یہ بھی تھی جو بڑی واضح اور نمایاں تھی کفار کی طرف سے، کہ کوئی شخص بھی اگر مکہ مکرمہ سے کسی طرح مدینہ طیبہ پہنچ جائے تو مدینہ طیبہ والوں پر یعنی مسلمانوں پر یہ بات لازم ہوگی معاہدے کی روح سے کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں گے، جبکہ اگر کوئی شخص مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ واپس آ جائے گا، مدینہ سے مکہ آ جائے گا، تو اہل مکہ یعنی کفار قریش اس بات کے پابند نہیں ہوں گے کہ وہ اس کو واپس بھیجیں، وہ اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ اسی طرح اس میں ایک تیسری شق یہ شامل کی گئی کہ کفار آزاد ہوں گے اس بات میں کہ جس سے چاہیں معاہدہ کریں، جنگی معاہدہ، اور حضور علیہ السلام آزاد ہوں گے اس بات میں کہ جس سے چاہے جنگی معاہدہ کریں۔ یہ دونوں کسی کے ساتھ معاہدہ کرنے میں پابند نہیں ہوں گے، لیکن ان دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو جانے کے بعد یہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ اگر کوئی شخص قریش کے ساتھ جدال کرے گا تو اہل مدینہ ان کا ساتھ دیں گے، کوئی شخص ان کے ساتھ جدال کرے گا تو اہل مکہ ان کا ساتھ دیں گے، اور اگر جو ان کے حلیف ہوں گے یعنی جن کے ساتھ ان کا امن معاہدہ ہوگا ان میں سے آپس میں کسی 2 قبیلوں کی جنگ ہو جائے تو نہ یہ ساتھ دیں گے نہ وہ ساتھ دیں گے، دونوں نیوٹرل رہیں گے۔ یہ طے ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرما لیا بعض کلمات کے رد و بدل کے ساتھ۔ صحابہ کرام میں بڑی مایوسی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بظاہر تو یہ بہت یعنی کہ ہار مان لینے والی بات ہے، کمزوری کے ساتھ معاہدہ کرنے والی بات ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے نفع کی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ معاملہ کرنا کہ بھئی مسلمان اس سال لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور عمرہ ادا کریں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی کہ ہم اگلے سال آ کر عمرہ کر لیں گے، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی جو شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جائے گا اس کو واپس بھیجا جائے گا، تو اس میں مسلمانوں کا نفع حضور علیہ السلام کو نظر آیا، اور جو شخص مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ جائے گا اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، اس میں بھی سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ مسلمانوں کا نفع ہے کہ جو شخص وہاں سے آئے گا جب وہ یہاں آئے گا تو حضور علیہ السلام اور جماعت صحابہ کے اخلاق کریمانہ کا، دین اسلام کی حقانیت کا، اس کے احکام کی صداقت کا وہ تو منہ بولتا ثبوت ہوگا، پھر وہ تو مبلغ بن جائے گا ہمارا۔ سرکار علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، سرکار علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول فرما لیا، اور جب اس معاہدے پر دستخط کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ رہے تھے تو عصفان کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فتح شریف کا نزول فرمایا، اور اس معاہدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح سے تعبیر فرمایا، جو کہ آگے چل کر در حقیقت فتح مکہ کا سبب اور پیش خیمہ بنی۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت کیونکہ یہ دیکھ رہی تھی کہ قریش اس معاہدے کی پاسداری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ 2 سال کا عرصہ بھی نہیں گزر پایا تھا، کیونکہ
ہجرت کے 6 سال یہ معاہدہ ہوا تھا. میں نے عرض کیا کہ 6 سال میں سرکار عمرہ کرنے کی تشریف لائے تھے, 6 سال یہ معاہدہ ہوا تھا. اور 8ویں ہجری میں یعنی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس معاہدے کو قریش کی جانب سے توڑ دیا گیا. اس وقت کہ جب قریش نے مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا, کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا امن معاہدہ تھا, یہ حلیف تھے, اور وہاں طے ہوا تھا کہ اگر ایسے افراد میں جنگ ہوگی کہ جن کے ساتھ امن معاہدہ ہوگا تو نہ یہ مداخلت کریں گے نہ وہ مداخلت کریں گے. لیکن کیونکہ قریش نے مداخلت کی اور اس جنگ کا حصہ بن گئے اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھائی, تو جب 2 گروہوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اس کی شقوں میں سے کوئی ایک گروہ بھی جب کسی ایک شق کو توڑ دیتا ہے, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو وہ معاہدہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو امانت داری اور وعدے کی پاسداری کی جو تلقین فرمائی تھی, اس کی پاسداری خود حضور علیہ السلام نے بہت مشکل ترین حالات میں فرمائی. حدیث پاک میں ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے کوئی صحابی رسول جو کہ قریش کی قید میں ہوتے تھے, کسی بھی طرح سے بڑی جد و جہد کے ساتھ مشکل کے ساتھ آزادی حاصل کر کے مشکل ترین سفر طے کر کے اگر مدینہ طیبہ اس درمیان میں پہنچ گئے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں واپس لوٹا دیا. بہت مشکل مرحلہ ہوتا تھا, بہت کٹھن مرحلہ ہوتا تھا اس صحابی رسول کے لیے جو قریش کے ظلم و ستم سے, ان کی قید سے کسی بھی طرح رہائی پا کر فرار ہو کر بہت مشکل اور کٹھن سفر طے کر کے آیا, اور حضور علیہ السلام نے صرف ایک جھلک دیکھ کر اسے واپس لوٹا دیا کہ واپس چلے جاؤ. بڑا کٹھن امتحان ہوتا تھا, لیکن سرکار علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب یہ لوٹ کر جائے گا اور کفار اور اہل مکہ ہمارے وعدے کی پاسداری کے اس منظر کو دیکھیں گے تو سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور کتنے لوگ اسلام کو قبول کریں گے, کتنے لوگ اسلام کی صفت کو جو وعدے کی پاسداری کے حوالے سے اور امانتوں کی ادائیگی کے حوالے سے اسلام نے ایک کیریکٹر اور ایک کردار بلڈ اپ کر کے دکھایا تھا, وہ لوگوں کے لیے کس طرح مشعل راہ بنے گا, سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی. لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس واقعے کی اطلاع ملی کہ بنو خزاعہ پر قریش نے حملہ کر دیا ہے, سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھی معاہدہ ختم ہو گیا. ظاہر ان کی طرف سے توڑا گیا معاہدہ ٹوٹ گیا. اب فوری طور پر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تیاری. لہذا حضور علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی کے تحت بہت خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام کو اور قرب و جوار کے قبائل میں سے ان لوگوں کو جو اسلام اور ایمان لا چکے تھے, ان سب کو دعوت دی کہ سب ہمارے ساتھ آ جائیں, تیاری کریں. 10 رمضان المبارک کو مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ کی طرف قافلہ روانہ کیا جائے گا. کفار کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ہماری طرف سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے اور ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی ہے. لہذا کفار ایک اعلیٰ سطحی وفد ترتیب دینے پر تیار ہوئے کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ اس کی یعنی معذرت کی کوئی صورت نکالی جائے, کوئی ہیلا بنایا جائے, کوئی بہانہ بنایا جائے تاکہ معاہدے کو برقرار. یہ معاہدہ 10 سال کے لیے کیا گیا تھا, اس معاہدے کو برقرار اور جاری رکھنے کی کوئی صورت نکالی جائے. لیکن قریش کا وفد حضور کی بارگاہ میں بعد میں پہنچا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو فتح مکہ کے لیے تیاری کا حکم پہلے ارشاد فرما چکے تھے. لہٰذا وفد نے آ کر عذرداریاں پیش کی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا بھئی اب تو آپ کی طرف سے ہی معاہدہ ٹوٹا ہے, لہٰذا معاہدہ تو ظاہر ختم ہی ہو گیا. مایوسی ان کی طرف تھی, اب وہ مزید اس بارے میں کوئی حکمت عملی طے کرنا چاہتے تھے, لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام تو منتظر تھے اس گھڑی کے, اس لمحے کے انتظار میں تھے کہ کب, اور سرکار کی نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. وہ تو بڑے مطمئن تھے کفار کو, 10 سال کا معاہدہ ہے. اس معاہدے کے نتیجے میں صحابہ کرام کو اسلام کو بہت نفع پہنچا کیونکہ امن قائم ہو گیا, جنگیں بند ہو گئیں,
معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال کے لیے، تبلیغ دین کرنا آسان ہو گیا، اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، تو اسلام کو تو بہت نفع پہنچا، اور اس 1.5 سے 2 سال کے عرصے میں ایک بہت بڑی تعداد حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ موقع ملا جو کہ کفار کی طرف سے تھا معاہدہ توڑ دینے کے حوالے سے، تو سرکار علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ اب ہم مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کریں گے اور چڑھائی کریں گے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا، صحابہ کرام انتہائی خفیہ طریقے سے تیاری کر کے 10 رمضان المبارک کو، 8 ہجری 10 رمضان المبارک، 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، سب حالت روزہ میں تھے، اگرچہ مسافر کو روزہ رکھنے کے لیے دین نے رخصت دی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرضیت روزہ کے حکم کے ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے مریدن او علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، اگر تم حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس گنتی کو اور دنوں میں پورا کر لو، بعد میں رکھ لو یہ روزے۔ لیکن کیونکہ جس کام کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پاک و صاف کرنے اور قیامت تک کے لیے صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام بھی حالت روزہ میں رہے، 10 دن کا یہ سفر ہوا، صحابہ کرام نے حالت سفر میں روزے رکھے، بہت بڑا عالی شان یہ قافلہ تھا جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا 20 رمضان المبارک کو۔ پھر اسی طرح پہلے کفار نے روکا تھا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑاؤ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں داخل ہونے کے بجائے شہر مکہ سے باگرگی آپ نے صحابہ کرام کو قیام کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب بہت سہولت کے ساتھ بہت کشادہ طور پر اپنے خیمے لگا دیں، اور رات کا جب وقت آیا تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہر خیمے والے اپنے خیمے کے باہر آگ روشن کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص حکمت عملی تھی۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر جگہوں پر جب بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور رات کے وقت ہوتے ہیں اجتماعات، تو اجتماع میں ایک موقع پر کرتے بھی کہتے ہیں بھئی سب لوگ اپنے اپنے موبائل کی لائٹیں جلا کر اٹھائیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے جو لوگ روشنی کے دائرے سے باہر بیٹھے ہوتے ہیں مجمع نظر نہیں آتا، تو جب یہ عمل کیا جاتا ہے تو کوئی آدمی کسی اندھیرے کونے میں بھی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنا موبائل جلا کر جب ٹارچ دکھاتا ہے تو دور تک ایک منظر نظر آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی افرادی قوت یہاں موجود ہے۔ یہ جو آج آپ یہ منظر دیکھتے ہیں اس کی ابتدا وہاں سے ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب لوگ اپنے اپنے خیموں کے باہر آگ روشن کریں۔ یہ حکمت عملی سرکار کی کیوں تھی؟ اس لیے کہ جب یہ لشکر حرم مکہ کے قریب پہنچا، ظاہر ہے کہ کفار کو اطلاع ملی کہ بہت بڑا کوئی لشکر آ رہا ہے۔ کفار مکہ سمجھ گئے کیا معاملہ ہے، ظاہر ہے ذہنی طور پہ تو وہ خائف تھے، سمجھ گئے کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے تحقیق کے لیے حضرت ابی سفیان کو، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کو بھیجا، کیونکہ اب مکہ مکرمہ میں سب سے یعنی کفار کے درمیان معزز ترین ہستی اگر کوئی تھے تو وہی تھے، اس لیے کہ آپ کے علم میں کہ ابو جہل اور دوسرے سارے کے سارے غزوہ بدر میں اور اس میں یہ ذلت کے ساتھ قتل کیے جا چکے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار، 70 بڑے سردار قتل کیے گئے تھے غزوہ بدر میں ان کے، تو اب ابی سفیان ہی تھے، تو انہوں نے کہا بھائی تم ذرا جاؤ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ تو انہوں نے جب معاملے کی تحقیق کے لیے سفر کیا اور تشریف لائے تو وہ تو حیران رہ گا دیکھ کر، دور تک جہاں تک حد نگاہ ہے وہاں تک آگ روشن ہے۔ ظاہر ہے اس سے کفار قریش پر بھی، خود ابی سفیان پر بھی ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ان کے حوصلے اندر سے پست ہو گئے۔ جناب ابی سفیان ابھی اس منظر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ جماعت صحابہ میں سے بعض افراد نے آپ کو پہچان لیا، لہٰذا آپ کو انہوں نے پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جانے لگے۔ ان لے جانے والوں میں یا راستے میں حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا، وہ بھی ان کو ملے، انہوں نے گفت و شنید کی اور انہوں نے ان کو ترغیب دلائی کہ ابی سفیان الحمدللہ
اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے، اسلام کی شوکت قائم ہو گئی ہے، آپ معزز آدمی ہیں، قریش کے سرداروں میں سے ہیں، میں آپ کو تبلیغ کرتا ہوں، میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ اسلام قبول فرما لیں، کیونکہ آپ کا اسلام قبول کر لینا بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت پا جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا۔ جناب ابی سفیان کے دل میں ظاہر ہے اسلام کی شوکت تو قائم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کی ہیبت بھی آپ کے دل میں موجود تھی۔ حضرت عباس کے ترغیب دلانے پر آپ مائل بہ اسلام ہو گئے، لہٰذا جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بغیر گفت و شنید کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت ابی سفیان نے کلمہ اسلام پڑھا، حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت راضی ہوئے، کیونکہ سرکار بھی جانتے تھے کہ ابی سفیان قریش کے بڑے سرداروں میں سے ہیں، معزز ترین فرد ہیں، ان کا اسلام قبول کر دینا اب مکے میں موجود تمام لوگوں کے حوصلوں کے پستگی اور ختم ہو جانے اور ٹوٹ جانے کا سبب بن جائے گا، اور بہت سارے لوگ ان کے سبب سے اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، ابی سفیان سرکار کے ساتھ تھے۔ ابی سفیان کو سرکار کے ساتھ دیکھ کر ظاہر ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، مزید ان کے حوصلے جو کفار قریش تھے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ بعض منچلے نوجوانوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں شرارت میں وہ قتل کیے گئے، ظاہر انہوں نے بے وجہ تلوار نکالی، قتل کیے گئے۔ ابی سفیان نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناسمجھ اور نوجوان منچلے یہ مارے جائیں گے، آپ اپنی جانب سے ان کے لیے کچھ رحم دلی کا معاملہ فرمائیے، یہ تو سارے مار دی جائیں گے ورنہ۔ ظاہر ہے جو شوکت اس وقت مسلمانوں کی تھی، جس انداز مسلمان داخل ہو رہے تھے، وہ چھچورے قسم کے، اوباش قسم کے مشرک نوجوان جو کہ محض اپنے یوں کہنا چاہیے کہ جوانی کے جوش میں شیطان کے ورغلانے پر اسلام کے خلاف تلوار نکال رہے تھے۔ ابی سفیان کو نظر آیا کہ یہ سارے اپنی جان سے جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے اس وقت ایک بڑا عجیب اعلان فرمایا، اور یہ اعلان میں اس لیے زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج وہ بد نصیب لوگ جو اپنے ممبروں پر اپنی گنجی ٹنڈوں کو پیٹ پیٹ کر ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے صحابیت کا انکار کرتے ہیں اور ان کے عقیدے پر طعن کرتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں انہوں نے تو ڈر کے مارے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ کوئی دل سے مسلمان تھوڑی ہوئے تھے۔ آج 1500 سال کے بعد یہ اپنے ممبر پر بیٹھ کر اپنی بدعقیدگی کی غلاظت کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ 1500 سال کے بعد اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، جو اللہ کی عطا سے صاحب علم غیب ہیں، حضرت ابی سفیان ان کے سامنے موجود ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سرکار اسلام ان کے اسلام کو بھی قبول کر رہے ہیں، ان کی صحابیت کو بھی قبول کر رہے ہیں، اور سرکار نے ان کو اعزاز اور عزت عطا فرمائی۔ کس طرح؟ سرکار نے بہت بڑا اعلان کیا، سرکار نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں جو ابی سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ یہ حضور کا اعلان کیوں تھا؟ شاید میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قرب قیامت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ابی سفیان کے ایمان پر اور ان کی صحابیت پر طعن کریں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ عمل ان کے لیے مثال بنے گا کہ جب ابی سفیان کا گھر اور نام میری بارگاہ سے امان کا باعث ہے تو خود ان کی ذات مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی امان کا باعث ہوگی۔ تو سرکار نے ان کی شوکت قائم فرمائی، ان کی عزت قائم فرمائی۔ سرکار نے اعلان کیا کہ جو ابی سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امن ہے۔ بلکہ سرکار علیہ السلام نے اس موقع پر ایک ایسی مثال دنیا کے سامنے قائم کی کہ پوری دنیا میں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ کوئی فاتح جب مفتو قوم پر اور ملک پر داخل ہوتا ہے تو ایسی مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کسی مریض کے ساتھ، کسی ضعیف کے ساتھ، کسی زخمی کے ساتھ، کسی بھاگتے ہوئے کے ساتھ کوئی تعارض نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ خود سے بند کر لے اس کو بھی امان دے دی جائے، اس کے ساتھ بھی کوئی تعارض نہ کیا جائے۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیں فبہا، جو قبول نہ کریں وہ امان پا سکتے ہیں، ہتھیار ڈال دیں امان حاصل کر لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کی تاریخ میں پرامن ترین انقلاب تھا، ایک ایسا اقتدار، ایک ایسا انقلاب جو اللہ کے دین کے غلبے کے ساتھ قائم ہوا تھا، انتہائی پرامن طور پر۔ سرکار علیہ السلام نے
حکم دیا کہ حرم کعبہ میں موجود تمام بتوں کو گرا دیا جائے، لہٰذا حضور علیہ السلام کے حکم سے تمام بت گرا دیے گئے۔ جو بعض بڑے بت تھے، سرکار علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم میرے کندھے پر چڑھ کر ان کو گراؤ۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ کے کندھے پر چڑھ جاؤں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ علی میں تمہارے کندھے پر چڑھوں یہ ممکن نہیں ہے، تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حضرت علی کا اعزاز بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے ان کی شان کے اظہار کے لیے کہ یہ علی ہیں کہ جو آج نبی کے کندھوں پر سوار ہیں، اور علی تو علی ہیں، الحمدللہ اہل بیت کی عزتوں کے ہم قائل ہیں۔ علی کی تو اولاد بھی حضور کے کندھوں پر ہی سوار ہو کر پلی اور بڑی ہے، یہ تو اہل بیت کے گھر کا اعزاز ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اس موقع پر بڑے خاص انداز میں حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی تم بار نبوت نہیں اٹھا سکتے۔ اس وقت میں وہ سارے لوگ موجود تھے کہ جن کو یہ بات پتہ تھی اور سرکار نے خود اپنی زبان نبوت سے بتائی تھی کہ جب سفر ہجرت کی ابتدا سن لیں کہ علی وہ ہیں جو بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، مگر ابو بکر وہ ہیں جو اس بار کو اٹھا کر پہاڑ پر چڑھ بھی سکتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ فضیلت کا باپ الگ ہے، افضلیت کا باپ الگ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فضیلتیں حضرت علی کی بے شمار ہیں، 800 سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت علی کی فضیلت میں ہیں، لیکن افضلیت یہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ جماعت صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی افضلیت کا نمبر چوتھا ہے، یعنی ان تینوں کے بعد آپ کی افضلیت ہے، ان تینوں کے بعد آپ پوری امت میں افضل ہیں، لیکن یہ تینوں رتبے میں درجے میں آپ سے افضل ہیں۔ ساری امت میں افضلیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا سرکار علیہ السلام نے حکم دیا، بت نکال دیے گئے سارے، اور پھر سرکار علیہ السلام حرم کعبہ شریف میں تشریف فرما ہوئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ابن خطل وہ بھی حرم کعبہ میں موجود ہے اور اس نے خود کو کعبے کے پردے میں چھپا لیا۔ یہ ابن خطل وہ مردود اور بدقسمت شخص تھا جو اپنی لونڈیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام پر شب و ستم کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، بھپتیاں کستا تھا، لطیفے بناتا تھا، شعر شاعری کرتا تھا، توہین کرتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں جیسے آج خاکے بنائے جا رہے ہیں، وہ لطیفے بناتے تھے، شعر بناتے تھے، توہین کرتے تھے سرکار۔ لیکن اب آپ غور کریں کہ ایک طرف تو معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے سارے لوگوں کی معافی کا لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر اعلان کر دیا، جن میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سرکار پر حالت عبادت میں اجوریاں ڈالی تھیں، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو شہر بدر کرنے کی سازشیں کی تھیں، حضور علیہ السلام کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دینے والے سارے لوگ موجود تھے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ سرکار نے خود کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دینے والوں کے لیے تو معافی کا اعلان کر دیا، لیکن توہین رسالت یہ کیونکہ جماعت صحابہ کی اذیت کا باعث تھا، اور یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور اذیت کا باعث تھا، لہذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کی معافی کا اہتمام نہیں فرمایا۔ جب سرکار کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ کعبے کے پردے میں اس نے پناہ لے لی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اقتلوا، اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ صحابہ کرام زور دے کر کہتے یا رسول اللہ کعبے کے پردے میں گھسا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا وہیں قتل کر دو۔ اب سرکار علیہ السلام کا دیکھیے شہر مکہ خود حرم ہے، پھر مسجد حرام، پھر کعبۃ اللہ، پھر کعبے کا پردہ، اللہ نے وہذا البلد الامین کہہ کر اس پورے شہر کو امن والا بتایا ہے۔ وہاں جہاں پر سبز درخت کا کاٹنا اور ہری گھاس کا نوچنا بھی منع ہے، جو شخص جو حالت احرام میں ہو کیونکہ مہمان حرم ہوتا ہے وہ تو جوں بھی نہیں مار سکتا، اس جگہ پر وہ لوگ جو جوں بھی نہیں مار سکتے ہوں، رب کائنات اپنے حبیب کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا جائے۔ یہ دین کا ایک قانون بیان ہو رہا ہے کہ جوں کا مارنا الگ ہے، حرم کا امن والا ہونا الگ ہے، لیکن امن اور گستاخ رسول کی معافی یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ کائنات کے امن کا تقاضا ہی یہ ہے کہ حضور کے گستاخ کو قتل کیا جائے۔ امن کائنات میں قائم ہی جب ہوگا، حضور علیہ السلام نے اس کی معافی نہیں فرمائی، سرکار نے فرمایا اسے قتل کر دو، لہٰذا اسے اسی حالت میں قتل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ
کعبے کے پردے پر، دیوار کعبہ پر اس کا خون لگا۔ سرکار علیہ السلام نے غسل کعبہ فرمایا، سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارکہ سے کعبہ شریف کو غسل دیا زمزم شریف سے۔ آج بھی وہ رسم ادا کی جاتی ہے، غسل کعبہ کی رسم، یہ حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ کیوں ادا فرمائی تھی؟ اس لیے کہ کفار قریش بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کے خون اپنے تئیں قبولیت کی نیت سے کعبے کی دیواروں پر لگا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کعبے کی دیواروں کو ناپاک اور غلیظ کیا ہوا تھا، ان نجس خونوں کے ساتھ جو کہ بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کے خون ہوتے تھے۔ سرکار نے اپنے دست مبارکہ سے کعبے کو پاک فرمایا۔ اللہ قرآن میں سرکار کی صفت بیان فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارا یہ محبوب انہیں پاک کرتا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کو اپنے دست مبارکہ سے غسل دے کر پاک کیا اور بتایا کہ یہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اپنی طہارت کے لیے میری ذات کا محتاج ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ مومن کا دل جو اللہ کا گھر ہے، اس کی طہارت و پاکیزگی اور اس میں پاکی کا قیام میری ذات کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تو جس طرح کعبے کی طہارت اللہ نے سرکار کی ذات کے ساتھ وابستہ فرمائی، حق یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طہارت بھی حضور کی تعظیم اور محبت کے ساتھ ہی قائم ہو سکتی ہے۔ غرض سرکار علیہ السلام نے کعبے کو غسل دیا، پاک فرمایا، اور ابن خطل کے قتل کو سرکار علیہ السلام نے مباح فرمایا، حلال فرمایا۔ بخاری شریف کتاب المغازی میں حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حرم میں قتل کی اجازت؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہاں، رب کائنات نے مجھے اس لمحے میں اس کے قتل کے لیے حرم کو حلال فرمایا، اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ اس کا قتل حرم میں حلال ہے۔ پتہ چلا کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جانا یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے، اور اس سزا کا دیا جانا کائنات میں امن کے قیام کے لیے اتنا ضروری ہے کہ یہ سزا اگر حرم میں رہ کر کعبے کے پردے سے لپٹے ہوئے شخص کو بھی دینی پڑے تو وہاں بھی دی جائے گی۔ بدقسمتی سے آج 55 اسلامی ممالک ہیں اور پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی ہے اور ایٹمی ریاست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے آج پاکستان میں نہ صرف یہ کہ گستاخی رسالت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، بلکہ ہمارے عاقبت نا اندیش حکمران دنیا کے امن کو چیلنج کرتے ہوئے، بظاہر یہ بات امن کے نام پر کی جا رہی ہے لیکن دنیا کے امن کو چیلنج کرتے ہوئے یا تو انہیں امان دے رہے ہیں یا انہیں دوسرے ملکوں کو فرار ہونے کے راستے دے رہے ہیں یا انہیں معافیاں دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دنیا میں امن و امان کے تباہ کرنے کا باعث ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کفار کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پھر فرانس میں انہوں نے سرکاری طور پر گستاخی رسالت کا ارتکاب کیا، اور بجائے اس کے کہ پاکستان بحیثیت اسلامی ریاست اس کا منہ توڑ جواب دیتا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں سے وہاں کے سفیر کو ملک بدر کیا جاتا، لیت و لال سے کام لیا گیا، مسلمانوں کو جھوٹے تسلی اور دلاسے دیے گئے، بلکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طرف سے تو جو اقدام کیا جانا تھا وہ نہیں ہوا، الٹا ادھر یورپی یونین نے مطالبہ کر دیا کہ آئین پاکستان میں شامل وہ قانون کہ جس میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حضور کی گستاخی کا قانون نہیں ہے، وہ نبی کی گستاخی کا قانون ہے، یعنی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور کی گستاخی کرے اسے قتل کیا جائے گا، بلکہ 295C میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا قتل کیا جائے گا۔ گویا اس میں تحفظ تو حضرت موسیٰ کی ناموس کا بھی ہے، حضرت عیسیٰ کی ناموس کا بھی ہے، حضور علیہ السلام کی ناموس کا بھی ہے، کیونکہ سرکار امام الانبیاء ہیں، سرکار کی ناموس کے ساتھ سارے نبیوں کی ناموس اور اسلام کی ناموس وابستہ ہے۔ کوئی شخص بھی امن کی بات کرنے میں سچا نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی دین کی بات کرنے میں مخلص نہیں ہو سکتا اگر وہ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی بات نہیں کرتا، اگر وہ گستاخی رسالت کے مرتکب شخص کو سزا کی بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور اسلامیان پاکستان کا مطالبہ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ 295C آئین پاکستان میں مسلمانوں نے جان کی قربانیاں دے کر داخل کی تھی، انشاءاللہ مسلمانان پاکستان اس کی حفاظت بھی جان کی قربانی دے کر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات فتح مکہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس ملک کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنائے، رب کریم فتح مکہ کی برکتوں کے طفیل پاکستان کو اور اس کے پرچم کو
عزت و ناموس اور سربلندی عطا فرمائے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا اور سرکار کی ناموس کا سپاہی بن کر سرکار کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا شاہ